یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو۔ یہ اللہ ہے جو غنی ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ اتنا احسان کرتا ہے کہ بندوں کے لیے لازم ہے کہ اس کی تعریف کریں۔ وہ غنی ہے لیکن تم محتاج ہو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے نبی آپ کہیے اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے خصوصی طور پر یہی حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں اس حکم کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ میں سب سے پہلا مسلم ہوں، عموماً اور خصوصاً۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ ایک ہے۔ حقیقی معبود کتنے ہیں؟ ایک۔ لا شریک لہ فی ربوبیتہ، اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولا فی اسمائہ و صفاتہ، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ولا فی الوہیتہ و عبادتہ سبحانہ و تعالی، نہ اس کے معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے کہ اور بھی کوئی معبود ہو، نہ عبادات میں شریک کیے جانے لائق کوئی ہے کہ عبادت اس کی بھی کی جائے۔ فَهُوَ وَاحِدٌ جَلَّ وَعَلَا وَإِن لَّمْ يُوَحِّدْهُ النَّاسُ، وہ ایک ہے، بڑا جلال والا ہے اور اونچا ہے وہ اللہ، وہ ایک ہے، چاہیں لوگ اسے ایک مانیں یا نہ مانیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبده۔ اللہ رب العالمین کی کفایت پانے کے لیے ایک انسان کو اپنی طرف سے کمال درجے کی بندگی پیش کرنی پڑتی ہے۔ انسان محتاج ہے اور انسان کمزور ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو۔ یہ اللہ ہے جو غنی ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ اتنا احسان کرتا ہے کہ بندوں کے لیے لازم ہے کہ اس کی تعریف کریں۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی افعال، تمام معاملات میں وہ تعریف کا حقدار ہے۔ وہ غنی ہے لیکن تم محتاج ہو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کمزوری کے تدارک کے لیے، بھرپائی کے لیے، وہ اپنی حاجات میں اور اپنے مقاصد میں مدد کا محتاج ہے۔ لیکن مدد کہاں سے آتی ہے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں ہمارے لیے اس بات کو لازم کر دیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنی بندگی کا اقرار پیشگی طور پر کریں۔
پہلے مقصد پھر حاجت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. تمام بندوں کے لیے امام ہو، مقتدی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، سفر ہو، حضر ہو، قصر ہو، اتمام ہو، جمعہ، عیدین، جنازہ، فرض و نفل، جماعت سے انفرادی نماز، ہر نماز میں لازم ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی نماز مقبول ہو تو اس بات کا اللہ کے آگے اعلان کرے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہتے ہیں نمبر 2 پہ، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں نمبر 1 پہ. اصل زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، یہ مطلوب و مقصود ہے تخلیق کا، آگے آئے گا. لیکن اس مقصد کو پورا کرنے میں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے باقی رکھنے کے لیے اور تمام اسباب و وسائل کے حاصل کرنے میں انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس میں اللہ کا محتاج نہ ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، حتیٰ کہ عبادت میں بھی. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نماز میں اس دعا کو کبھی چھوڑنا مت، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بعض روایت میں اللہم ہے، یہ نسائی کی روایت جس کو میں ذکر کر رہا ہوں. خاص بات یہ ہے کہ نسائی کی روایت میں کہ نماز میں، اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ نماز میں سلام سے پہلے پڑھنا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے میں. لیجئے نماز پڑھ رہا ہے، آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ تیری عبادت کرنے میں تو میری مدد کر. معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے عبادت پر اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے. معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس میں خاص طور سے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی حفاظت اور رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ ملے انسان بھٹک جائے، اگر یہ نہ ملے انسان کوتاہی کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر ایاک پہلے آ رہا ہے، تیری ہی، تیری بھی نہیں. اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نہیں، تیری ہی، کسی اور کی نہیں. اور اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. سارے اہل ایمان کی شان ہے یہ کہ مجموعی طور پر یہ سب کے سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. خصوصاً نماز میں آپ دیکھیے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، خبردار تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. تو اس نماز میں سب مل کے اللہ کے آگے جھکاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنا سر زمین پر ٹکاتے ہیں. اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے. لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم اسی عنوان پر کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے. صبح سے آپ سن رہے ہیں توحید ربوبیت، پھر آپ نے سنا توحید اسماء و صفات. اب ہم اس توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے، توحید کے اس حصے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں عام طور سے ہر دور میں انسانیت ٹھوکر کھاتی رہی ہے، اور جس میں خلل انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. اور وہ توحید کی قسم کون سی ہے؟ توحید الوہیت، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں توحید عبادت.
الہ والی توحید، الہ کے بارے میں توحید، معبود کے معاملے میں توحید یا عبادت کے معاملے میں توحید۔ تو اس بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس بات کا اقرار و اعلان کریں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہیے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور مجھے خصوصی طور پر یہی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں اس حکم کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا مسلم ہوں عموماً اور خصوصاً اس حکم کا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی جینا مرنا، اور چاہے وہ نماز ہو یا قربانی ہو، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے۔ تو ہماری ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، تب جا کر بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت و کفایت کا حقدار بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہتے ہیں، جو الکلم الطیب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کی شرح ہے، جس میں اذکار پر ذکر کی اہمیت پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ بندے کو کمال درجے میں کفایت تبھی اللہ کی ملتی ہے جب کمال درجے میں عبادت اس کی زندگی میں ہو، بندگی اس کی زندگی میں ہو۔ تو کمال درجے کا بندہ ہے تو پھر اللہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ تیری بندگی میں اگر کھوٹ ہے تو اللہ سے کیسے امید رکھتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے، حفاظت کرے، مدد کرے، مسائل کو حل کرے، صرف اللہ کافی ہو جائے؟ تیری بندگی اگر واقعی ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے تو پھر اللہ کی کفایت بھی تجھ کو ویسی ملے گی۔ آج زندگی بھر میں جو مسائل ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، اندر باہر کے ذہنی اور اسی طرح سے اور کئی مسائل ہیں۔ آدمی ان مسائل میں جوجھتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے ان مسائل میں کافی ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بندگی خالص اللہ کے لیے ہو، کہ وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہو، نفس کا بندہ نہیں، شیطان کا بندہ نہیں، میجورٹی کا بندہ نہیں، درہم و دینار کا بندہ نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو، کسی اور کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے، اللہ کی کفایت اس کو مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعی اللہ کا بندہ بنے، جس کی ایک بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے ایک اسوہ تھے، امام تھے، توحید کا، تقویٰ کا ایک امام تھے۔ امۃ قانتا للہ، مداومت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، جب بھی حکم آیا پورا کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، قانتا للہ حنیفا، سب سے کٹ کے اس کے ہو جانے والے، باطل معبودوں سے منہ پھیر کے ان سے اعراض و نفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل ہونے والے۔ ولم یک من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
جب اس درجے کی بندگی انسان کو نصیب ہو جائے کہ سب سے کٹ کے وہ اللہ کا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کفایت بھی اس کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آگ میں ان کو ڈالا گیا تو کیا کیا اللہ نے؟ فرشتے بھیجے بچانے کے لیے، آگ میں سے نکالو. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، ساری دنیا کے لیے نہیں، صرف ابراہیم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب کافی ہوتا ہے تو ایسا کافی ہوتا، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آگ کو حکم. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن بندگی ویسی ہونی چاہیے، بندگی ویسی ہونی چاہیے. تو توحید الوہیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے کہ کمال درجے کی بندگی ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہ بنے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوال ہے کہ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے؟ عبادت کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع. عبادت ایک جامع لفظ ہے. جامع کا مطلب ہوتا ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جمع ہو جاتی بہت ساری چیزیں. العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. یہ لفظ ہر اس چیز پر بولا جا سکتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے. جسے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ نے اپنی پسند کا اظہار کیا، وہ عبادت ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے. ویرضاہ، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ سارے کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. من الاقوال والافعال، من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. اب وہ جتنے بھی کام ہیں کیسے، چاہے وہ اقوال ہوں یا اعمال ہوں، زبان سے ہوں یا جسم سے ہوں. الظاہرہ والباطنہ، چاہے ظاہر میں ہو یا اندر ہو دل میں. تو ظاہر و باطن کے اعتبار سے ہو یا قول و فعل کے اعتبار سے ہو، وہ ساری چیزیں آتی. پھر ذکر بھی اس میں آیا، پھر تقوی اس میں آیا، اللہ کی محبت اس میں آئی، اللہ کا خوف اس میں آیا، پھر رکوع، سجدہ، طواف، سعی، سب اس میں آتا ہے. وہ سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے. اگر آپ اس میں جوڑنا چاہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ سارے کام وہ عبادت میں شامل ہیں جس پر اللہ نے وعدے کیے ہیں. جنت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں نصرت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں انعام کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں انعام کا وعدہ کیا ہے. وہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا عبادت ہے. جس پر اللہ اجر دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، وہ عبادت میں شامل ہے. تو اپنی کتاب العبودیہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت فی اللغت من الذلہ. عبادت لغت میں، ڈکشنری میں ذلت کو کہتے ہیں، پستی، نیچے ہونا. یقال طریق معبد وبعیر معبد ای مذلل. عربی زبان میں کہا جاتا ہے طریق معبد، بعیر معبد، ایسا راستہ جو معبد ہو گیا، عبد سے لفظ بنا ہوا ہے. چل 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 کے وہ راستہ کیسا ہوگا، فلیٹ ہو گیا ایک دم. آپ دیکھتے ہو یعنی گاؤں دیہات میں ہریالی ہوتی ہے لیکن بیچ میں سے ایک لکیر چل رہی ہے راستہ. لوگ جاتے چلتے 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 گھاس پہ چلتے چلتے وہ راستہ بن گیا اور مٹی آ گئی نیچے. طریق معبد، چل چل کے وہ ہموار ہو گیا. یا بعیر معبد، ایسا اونٹ جو تابع ہو گیا ہے، جس میں اکڑ نہیں ہے، مالک بیٹھے تو برابر اس کے تابع رہتا ہے. طریق معبد، بعیر معبد، یعنی جس میں ذلت ہو، جس میں پستی ہو. کہتے ہیں وفی الشرع عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف. اور کہتے ہیں شریعت میں
دین میں عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جمع ہو جائے کیا؟ کمال کس چیز کا؟ محبت، خضوع اور خوف، تین چیزیں ہیں۔ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف اور کمال درجے کی پستی، جھکاؤ، تواضع، خشوع یا خضوع جس کو آپ کہیں۔ تو یہ تین چیزیں اگر جمع ہو جائیں، جسے اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، ہمارے نیک بندے کیسے تھے؟ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، خیر کے کاموں میں، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، ہم سے دعا کرتے تھے، کیسے؟ رغبا ورہبا، امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اللہ سے مانگتے تھے، امید بھی ہے مغفرت کی، ڈر بھی ہے پکڑ کا گناہوں پر۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے ہی آگے پستی والا طریقہ اپناتے تھے، اللہ کے مقابلے میں اکڑ نہیں، اے اللہ تو بڑا، میں کچھ بھی نہیں، میں چھوٹا، میں ذلیل حقیر، سدا، سر کہاں رکھتا؟ زمین پہ، وہیں جہاں پاؤں ہیں سر بھی وہیں ہے، اپنے آپ کو جھکانا اللہ کے مقابلے میں، اپنی بڑائی کو چھوڑ کے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ عبادت کی اصل ہے، جھکاؤ، پستی، خوف، امید، رغبت اور رہبت، یہ چیز جو ہے عبادت کی اصل ہے، عبادت کی اصل ہے۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہو تو عبادت میں خلل ہے۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھنا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ سارے کام جن کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہے پھر وہ دل سے ہو، زبان سے ہو یا بدن سے ہو۔ بلکہ علماء نے اور دو چیزیں اس میں جوڑی ہیں، چاہے پھر وہ مالی اعتبار سے ہو اور چاہے وہ ترک کے اعتبار سے ہو۔ عبادت کی 5 قسمیں ہیں، قلبی، قولی اور جسمانی جس کو آپ کہیں، بدنی، اور پھر مالی اور ترکی۔ قلب والی عبادت یقین، توکل، خوف، محبت، امید، یہ ساری چیزیں قلبی ہیں۔ قولی عبادت ذکر، تلاوت، اذان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس طرح کی جتنی دعوت، ساری چیزیں ہیں، تعلیم، یہ سب کا سب جو ہے قولی عبادات میں ہے۔ بدنی عبادات رکوع، سجدہ، قیام، اسی طرح سے سعی اور طواف اور بہت ساری چیزیں، دین کی خیر کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، وہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ بدنی عبادات میں آتی ہیں۔ کسی کا راستہ ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دینا، خدمت کرنا والدین کی، سب اس میں آتا ہے۔ پھر مالی عبادات صدقہ، زکوٰۃ اور اسی طرح سے ہدیہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، مال اپنا خرچ کرنا غریبوں پہ، بیواؤں پر اور دین کے راہ میں، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کے تعاون میں، یا اسی طرح سے دین کی خدمت میں، علم کے نشر کرنے میں مال خرچ کرنا، یا اسی طرح سے ترکی عبادات ہے اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑنا، یا اللہ کی خاطر اس چیز کو چھوڑنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ روزہ ہے، روزے میں نہیں کھاتا آدمی، چھوڑتا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا اسی طرح سے شراب اس کے سامنے رکھی گئی ہے، نہیں پیتا، اللہ کے لیے۔ تو اگر غلط کام اللہ کے لیے تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یا جیسے حج میں آپ جاتے ہیں، عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں، پھر اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے کام، لباس چھوڑ کے اپنا احرام پہن لیا، پھر بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ترک کرتے ہیں کچھ چیزوں کو تعبد کے طور پر، تو یہ ترکی عبادات ہوتی ہیں۔ تو عبادت کی 5 قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں، قلبی، قولی، بدنی، مالی اور ترکی، یہ 5 قسم کی عبادات ہیں۔ ان ساری عبادتوں کا اکیلا حقدار اللہ ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں نا درگاہ پہ، گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ کس میں آیا آپ؟ ہاں، بابا کو نہیں لگتا، ہاں فلانے بابا ہیں وہاں جاتے ہیں تو کیا ہے؟ گوشت کھانا منع ہے، بابا کو پسند نہیں ہے، گاڑی الٹی ہو جاتی کھا کے گئے تو گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ کیا، کون سی قسم میں آیا؟ ترکی۔ تو کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے ایسا۔ لیکن شوگر ہے کسی کو، شکر مت کھاؤ، تو عبادت میں آتا ہے؟ نہیں، یہ صحت کے لیے بطور تعبد کر رہا وہ نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہے، ایک اور چیز ہے۔ یا ہاتھ چھوڑ کے گاڑی نہیں چلا رہا، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے یہ؟ نہیں، یہ حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ایک اعتبار سے یہ اس طرف آئے گا، اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے منع کیا ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ ڈاکٹر کی سن رہا ہوں تو اس کی عبادت ہو جائے گی، نہیں، یہ اپنی حفاظت کے لیے ہے، اور اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ. تو اس کو یاد رکھیں. تو حقیقی معبود اللہ ہے. معبود عبادت جس کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود. حقیقی معبود کتنے ہیں؟ ایک ہے. اور جھوٹے معبود بہت سارے، اس کی کوئی گنتی ہے نہیں. تو کیا وہ معبود ہیں؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو کیا وہ معبود ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جھوٹے ہیں. حقیقی، جسے شیخ نے بھی کہا، لفظ استعمال کیا، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ لفظ یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معبود کا وجود ہی نہیں. کہ بعض لوگوں نے کہا کسی کی بھی عبادت کرو اللہ کی ہو رہی، کیونکہ ہر چیز میں اللہ ہے. نعوذ باللہ. حقیقی معبود اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے وہ ان کے معبود ہیں، لیکن حقیقی نہیں ہے، جھوٹے ہیں. وہ معبود بننے کا حق رکھتے نہیں، وہ معبود بننے کا حق نہیں رکھتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. تو یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، کہ یا هُوَ الْبَاطِلُ، کہ یہ اس لیے کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، اللہ تمہارا معبود ہے، وہ حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے، حقدار ہے ساری عبادات کا. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں سب باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے معبود ہوئے، لیکن وہ حقیقی معبود نہیں ہے. انکم وما تدعون من دونہ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب کیا ہیں؟ حسب جہنم، تم سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو. یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جا رہی، اگر وہ راضی ہوں اس کے اوپر، سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو معبود ہیں. تو اللہ کے سوا لوگوں کی جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، چاند ستارے پیڑ پودے یا لوگ، جیسے فرعون ہے عبادت کا مطالبہ کرتا تھا، یا اسی طرح سے اور بھی لوگ جو عبادت، شیطان ہے مطالبہ کرتا ہے عبادت کا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کا وجود ہے لیکن یہ حقدار نہیں ہے. یہ حقدار نہیں ہے. اللہ کی عبادت، اللہ عبادت کا حقدار ہے، یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے. لوگوں نے جھوٹے طور پر ان کو معبود بنا لیا ہے، حقیقی معبود وہ نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمہ کے اقرار کے بعد اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ اس سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. بہت اہم آیت ہے یہ. بعض احباب بولتے ہیں، کچھ لوگ دعوت دیتے وقت لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کامیابی ناکامی خوشی نہ خوشی، ہاں سکھ دکھ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ توحید ربوبیت ہے جو صبح آپ سنے.
لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا معبود کا مقام کسی کو نہ دیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، نہ درگاہ، نہ پیڑ، نہ قبریں، نہ سورج چاند ستارے، نہ تعویذ گنڈے، نہ کچھ، نہ بابا، نہ پیر، نہ کچھ ولی، کچھ نہیں، شیطان نہیں، کچھ نہیں، انبیاء بھی نہیں۔ ہم معبود کا مقام صرف کس کو دیں؟ اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ سے ہی چاہا جا رہا ہے۔ کہاں ہے قرآن میں یہ؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا ہے، اننی انا اللہ۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ سچا معبود۔ اللہ کا معنی ہے الالہ، حقیقی معبود، کیونکہ اللہ کے جتنے نام ہیں سب اسماء حسنی ہیں، بے معنی نہیں ہے۔ حسن کے لیے معنی ضروری ہے، میننگ کچھ نہیں اور اچھا ہے کیسے ہو سکتا؟ معنی ہی نہیں اس میں۔ سارے اسماء جو ہے ان کے معنی ہیں۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ حقیقی معبود، سچا معبود۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، حقیقی معبود ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ نے لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد مطالبہ کیا کیا؟ تو کیا کر؟ فاعبدنی، تو تم میری ہی عبادت کر۔ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں کہ اللہ رب ہے مانا جائے، وہ تو ماننا ہی ہے، وہ تو ماننا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں ماننا ہے، وہ ماننا ہے، لیکن اصل کوئی کہے کہ اللہ ایک ہے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ انا اعطیناک الکوثر، ہو جاتا ہے ایسا؟ کوئی بھی دلیل دینے سے نہیں ہوتا ہے۔ واقعی اس دلیل سے نکلتا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ربوبیت کی بات ہے، رب العالمین میں ربوبیت کی بات ہے، لیکن الحمدللہ جب کہتا ہے تو اللہ کا معنی کیا ہے؟ حقیقی معبود۔ تو ہر ایک کا مطالبہ الگ الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو سچا معبود مانے اور زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں اور کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو ایک بات ہماری سمجھ میں آئی، لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے دل کا یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ یہی ہے نا؟ ہاں بول رہے کچھ ابھی پچھلی ٹرین میں اب تک اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کو حقیقی معبود دل سے تسلیم کریں اور عملاً بھی، خالی مان کے چلے گا ہاں اللہ ہی معبود ہے، پھر جا رہا بابا کی درگاہ پہ سجدے بھی کر رہا وہاں پہ نہیں، اعتقاداً اللہ کو حقیقی معبود مانیں اور اس کے ساتھ زندگی بھر اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، عبادت میں شریک کرے کہ نہیں کرے؟ نہیں کرے۔ عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی عقیدہ بنا لے اور عمل اس کے خلاف ہو، نہیں، عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی۔ اللہ کی عبادت میں شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے یعنی لا الہ الا اللہ کا ایک اور تقاضا ہے کہ آدمی یہ نہ کرے، اللہ کو مانتا ہوں میں معبود، لیکن اللہ کو معبود عبادت بھی کرتا اللہ کی، لیکن پھر غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ تو نہ چھوٹا شرک نہ بڑا شرک، دونوں قسم کی شرک سے بچنا، یہ بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی آپ بتا دیجئے، کیا انما انا بشر مثلکم، میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، حاجات اور زندگی کے مسائل تمہارے ساتھ لگیں تو میرے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے۔ ابھی کیا ہو گیا؟ اس کو ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یہ ہوا اعتقاد۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کا خوف رکھتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یرجو قرآن میں دونوں طرح سے آتا ہے، امید کے لیے بھی آتا ہے اور خوف لغت میں بھی اس طرح سے آتا ہے. یرجو کا معنی، رجا کا معنی خوف کے لیے بھی آتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو متضاد معنی رکھتے ہیں اپنے اندر، ایسا بھی معنی آتا ہے اس کا، ایسا بھی آتا ہے. تو جو قیامت کے دن اپنے رب سے اجر کا امیدوار ہو یا قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو مانے کہ حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ ہے، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے، عملاً بھی شریک نہ کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تو یہ نہ ہو کہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہوں میں لیکن شرک بھی کرتا ہے، تو عبادت مقبول ہوگی نہیں، عبادت برباد ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا نہیں، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. توحید الوہیت یا توحید عبادت میں ہم نے الہ اور عبادت کا معنی دیکھا. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود. الہ کے معنی معبود ہوتا ہے. اور عبادت کے بارے میں آپ نے جانا کہ عبادت کیا ہے؟ وہ سارے اعمال جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے، ظاہر ہوں یا باطنی ہوں. توحید کا معنی کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والتوحید مصدر وحد یوحد توحیدا. توحید یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ جس کو عربی میں اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وحد یوحد توحیدا. یہ لفظ اس طرح سے بنا ہوا ہے، یعنی وحد اللہ ای اعتقدہ واحدا، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ ایک ہے. حقیقی معبود کتنے ہیں؟ ایک. لا شریک لہ فی ربوبیتہ، اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اور کوئی رب نہیں. ولا فی اسمائہ و صفاتہ، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے. ولا فی الوہیتہ و عبادتہ سبحانہ و تعالی، نہ اس کے معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے کہ اور بھی کوئی معبود ہو، نہ عبادات میں شریک کیے جانے لائق کوئی ہے کہ عبادت اس کی بھی کی جائے. فَهُوَ وَاحِدٌ جَلَّ وَعَلَا وَإِن لَّمْ يُوَحِّدْهُ النَّاسُ، وہ ایک ہے، وہ جل وعلا ایک ہے، بڑا جلال والا ہے اور اونچا ہے وہ اللہ، وہ ایک ہے، چاہیں لوگ اسے ایک مانیں یا نہ مانیں. جیسے نصارہ ایک مانتے ہوئے تین مانتے ہیں، یا جیسے بعض لوگ خیر و شر کے دو خالق اور معبود مانتے ہیں، یا اسی طرح سے بعض لوگ اللہ کے سوا مشرکین کئی معبود مانتے ہیں. چاہے لوگ ایک معبود اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک ہے. ایک ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے استحقاق کے اعتبار سے بھی، وہ عبادت کا حقدار اکیلا ہے. تو یہ بات توحید کے بارے میں علماء نے کہی ہے. کیا لفظ توحید حدیث میں آیا ہے؟ ہاں، توحید کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. لوگ بولتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ توحید کہاں ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ کئی دلیل ہے اس کی، اس میں سے دو دلیل ہم دیکھیں گے کہ لفظ توحید حدیث میں آیا ہے یا نہیں. عائشہ و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو دو بکرے لیتے ہیں، عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین. کیسے؟ بڑے بڑے بھاری بھرکم، اور سمینین موٹے موٹے، اور اقرنین سینگ والے، املحین سفیدی اور کالا پن اپنے اندر لیے ہوئے، موجوعین خصی کیے ہوئے. فذبح احدہما عن امتہ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، آپ نے ان میں سے ایک بکرا ذبح کیا اپنی امت کی طرف سے، ہر اس شخص کی طرف سے
جس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی کہ آپ نے پیغام پہنچایا، آپ پیغامبر تھے اللہ کے۔ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ محمد، اور آپ نے دوسرا بکرا ذبح کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے۔ تو ایک جو امت کی طرف سے ذبح کیا اس میں لفظ کیا آیا؟ جس نے کس چیز کی گواہی دی؟ اللہ کی توحید کی۔ تو یہ حدیث امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3122 حدیث صحیح ہے۔ ترمذی کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، بعض اہل توحید کو جہنم میں عذاب ہوگا گناہوں کی وجہ سے، حتی یکونوا فیہا حمما، یہاں تک کہ جل کے وہ جہنم میں کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر اللہ کی رحمت انہیں پائے گی تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اہل توحید بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، اس لیے کبھی اس بھروسے پہ نہیں رہنا ہم تو توحید والے ہم نہیں جاتے جہنم میں، نہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن خوشخبری بھی اس میں ہے، اگر ڈر ہے تو خوشخبری بھی ہے کہ اگر توحید والا جہنم میں گیا تب بھی وہ جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا۔ تو لیکن یہاں ہم کو جو دلیل دیکھنا وہ کیا ہے؟ حدیث میں توحید کا لفظ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل التوحید کہا گیا ہے، توحید والے، تو امید اس کے لیے ہے جو توحید والا ہو۔ اگر توحید والا نہیں ہے تو امید اس کے لیے نہیں۔ اس لیے جہنم سے نکلنے کے لیے انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایمان ہونا چاہیے، بالکل ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان جو توحید والا ہو۔ ایمان میں اور توحید میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ ووٹنگ کرنا ہے یا نہیں ہے؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو ہے فرق؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ جیسا پوچھے سب ہے ایمان میں۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان مشرکین میں سے، عرب کے مشرکین میں سے بہتوں کا حال ایسا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک کے مشرکی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ایمان چاہیے جو توحید والا ہو، ایسا ایمان نہیں جو شرک والا ہو۔ اب بتائیے، عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے، مانتے تھے۔ تو وہ لوگ شرک کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے جو شرک سے پاک ہو، توحید والا ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تسألہم من خلقہم، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ان کو، ومن خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، فیقولون اللہ، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، فذلک ایمانہم، تو یہ ان کا ایمان ہے، یعنی وہ اللہ کو خالق ان کا اور آسمان و زمین کا خالق مانتے تھے۔ سب کا پیدا کرنے والا ایک، سب کا مالک ایک، تو یہ مانتے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، لیکن عبادت وہ کسی اور کی کرتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کو مان لینے سے، اس جملے کو یاد رکھیے، اللہ کو مان لینے سے آدمی موحد ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا ضروری ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے،
اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، ہمارا ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے، سب کا پیدا کرنے والا ایک، وہ مانتے تھے، لیکن اتنا ماننا کافی نہیں ہے۔ سب کو رزق دینے والا اللہ، سب کا مالک اللہ، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، خوشی غم راحت تکلیف سارا کرنے والا اللہ، اتنا ماننا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ آدمی جب یہ مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے تو اب اللہ ہی کو معبود بنائے، کسی اور کو نہیں۔ تو یہ جو بات ہے ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو تابعی ہیں، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَإِيمَانُهُمْ قَوْلُهُمْ اللَّهُ خَالِقُنَا وَيَرْزُقُنَا وَيُمِيتُنَا۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ یعنی اللہ نے جو کہا وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ کس چیز کو مانتے تھے وہ؟ تو مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے اور وہی ہم کو موت دیتا ہے۔ ہماری زندگی موت کا مالک کون؟ اللہ۔ ہمارا خالق کون؟ اللہ۔ اور ہم کو رزق دینے والا کون؟ تو خالق زندگی کی ابتدا، رازق زندگی کی بقا، اور موت دینے والا زندگی کی انتہا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تین چیز جو ہے اس طرح سے آئی ترتیب سے، کیوں؟ ہم کو پیدا نہیں تھے، لایا کون؟ اللہ۔ رکھا کون زندہ؟ رزق کے بغیر زندہ رہ سکتا انسان؟ نہیں۔ تو رزق دینے والا اللہ، ہمارے وجود کی بقا، اور پھر ہمارے وجود کی فنا، موت دینے والا کون؟ تو ہماری زندگی کا مالک وہ ہے۔ لیکن اتنا مان کے بھی وہ مسلمان بنے نہیں۔ خالق بھی مانے، مالک بھی مانے، رازق بھی مانے، لیکن نہیں۔ تو اتنا ماننے کے بعد وہ کرتے کیا تھے؟ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت۔ تو اوروں کی عبادت نہیں کرنا یہ توحید ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، دوسروں کی عبادت نہیں کرنا۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہے کہ چار ہے؟ توحید حاکمیت نہیں؟ ہاں، آج کل بعض لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ تین ہی بتاتے، چوتھی بھی ایک، توحید حاکمیت۔ الگ سے کوئی قسم توحید کی نہیں ہے۔ توحید میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، توحید ربوبیت ہو یا توحید الوہیت ہو، دونوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ الگ سے اس کو قسم بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء نے کہا جو لوگ الگ سے اس کو بناتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وقت کے مسلم حکمران کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف سازش کریں۔ تو یہ فتنے کے لیے انہوں نے یہ توحید گھڑی ہے الگ سے، ورنہ فی نفسہ ہی اپنی زندگی میں اللہ کا حکم ان کے نافذ ہوتا نہیں، گھر میں ہوتا نہیں۔ گھر کی گورنمنٹ خراب ہے لیکن دنیا کی گورنمنٹ صحیح کرنا ہے ہم کو، ہوتا ہے ایسا؟ ہاں، چھوٹی پترے کی دکان نہیں چلا رہا، مال خریدنے جا رہا، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے۔ جو چھوٹے میں فیل بڑے میں پاس ہوگا نہیں۔ تو ایک توحید وہ بھی بتاتے ہیں لوگ، لیکن یہ علماء نے کہا اس طرح سے نہیں ہے، الگ سے بنانے کا ایک فتنہ ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا غلط مقصد ہے۔ ورنہ ہم سب مانتے ہیں کہ حاکم کون ہے؟ حقیقی حکم دینے والا، حکم تو اللہ کا ہے، کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اور شرعی احکام بھی دینے کا حق صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن مقصود وہاں دوسرا کچھ ہوتا ہے، تو اس کو بھی یاد رکھیے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، اور قرآن کریم میں ان تینوں کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ تینوں قسمیں ایک آیت میں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اب ایک ایک ٹکڑا ہم اس کا دیکھتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو یہ کس بارے میں آیا؟ رب، وہ رب ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت، کیونکہ آسمان زمین ان کے بیچ میں سب کچھ اتنا تو ہے، تو رب ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام موجودات کا، اور کوئی رب نہیں ہے۔ تو رب اللہ ہیں اور کوئی رب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، میں سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دیں گے۔ رب اللہ ہے، کیا یہ توحید ربوبیت ہے؟
پروسیس کر رہے ہیں آپ لوگ، کہاں سے پکڑیں گے معلوم نہیں. ہاں، اللہ رب ہے، یہ جملہ کیا یہ توحید ربوبیت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ نہیں ہے. کچھ لوگ واپس یو ٹرن لے لیا، جیسا پوچھے سب نہیں ہے. اللہ رب ہے، توحید ربوبیت نہیں ہے. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ صرف اللہ ہی رب ہے، صرف اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں. یہ توحید ربوبیت. اللہ رب ہے، بابا بھی رب ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ تو پہلا تو مانا نا اس نے اللہ رب ہے. نہیں، اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے. پھر اس کے بعد ہے فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو اللہ کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے. یعنی 4 دن عبادت کر کے چھوڑ مت، بلکہ موت تک کس کی عبادت کرے گا؟ ہاں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے الیقین یعنی موت آ جائے. موت آ جائے. حتی اتانا الیقین، قرآن میں اللہ نے کہا تو موت ہے اس سے مراد. موت تک اللہ کی عبادت کر. تو اللہ ہی کی عبادت. تو یہ کون سا ہوا اب توحید کی کس بارے میں آ رہا ہے؟ عبادت کے بارے میں. کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. یہ توحید الوہیت ہے. الوہیت الہ سے بنا ہوا ہے، الہ والی توحید کہ الہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. تیسرا حصہ هل تعلم له سمیہ، سمی اس جیسا. ابن عباس کہتے ہیں اس جیسا کوئی اور جانتا ہے تو، ناموں میں یا صفات میں؟ تو یہ سوال ہے، لیکن سوال میں کیا ہے؟ انکار. کیا اللہ کا ہم نام یعنی ہم وصف کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ہر نام وصف ظاہر کرتا ہے. کیا اللہ کا ہم نام اللہ جیسا کوئی اور جانتا ہے تو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا اور کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات میں توحید. یہ تیسری قسم ہے جس کو ہم کیا کہیں گے؟ توحید اسماء و صفات. اسماء اللہ کے نام، صفات اللہ کیسا ہے کا جواب. اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، بولتا نہیں، کھاتا نہیں، ظلم نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی کیا ہیں؟ صفات ہیں. تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات یہ قرآن کی ایک آیت میں سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں ہے. یاد رکھیں گے اس کو، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے آیت. توحید الوہیت کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے یہ، اور کیا فضیلت ہے اس کی، یہ بھی دیکھنا ضروری تاکہ اس کا اہتمام آسان ہو. جب انسان کو کسی چیز کی قدر ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. نمبر 1 یہ مقصد تخلیق ہے، پیدا ہی اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. یعنی ہمارا وجود، ہم کو کیوں بنایا اللہ؟ تو توحید عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہم کو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ہماری تخلیق کا وجود یا مقصد، وجود کا مقصد اللہ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا کہ انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ سورہ ذاریات میں اللہ نے کہا ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں الا لیوحدون. بعض علماء نے کہا کہ ابن عباس کا قول ہے، بعض نے اس کو اور بھی علماء کا قول ذکر کیا ہے کہ لیوحدون، تاکہ یہ میری توحید کا اہتمام کریں. اور ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ آگے وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ. دوسری بات اس کی اہمیت، اس لیے میں تیزی سے جا رہا ہوں کیونکہ اور بھی چیزیں ہم کو سمجھنی ہیں. دوسری بات یہ کہ توحید دین فطرت ہے. یہ بھی یاد رکھیے، بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور خاص کر کے توحید الوہیت کی اہمیت کیا ہے.
کہ یہ فطرت ہے، اللہ نے بنایا انسان کو اس کے اوپر ہے، بعد میں سماج اس کو بگاڑتا ہے۔ اگر آپ ہسٹری والے جو مغربی تہذیب ہے اور وہاں کی جو تحقیقات ہیں اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو الٹا بتاتے ہیں، اور یہ نہیں ماننا چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ وہ لوگ کیا بتاتے کہ انسان پہلے پیڑ پودوں کو اس کو پوچھتے تھے، پھر ترقی کرتے 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 جب عقل کی علم کی ترقی آئی تو پھر ایک کو ماننے لگے، اور پھر اور ترقی ہوئی تو وہ ایک کو بھی چھوڑ دیے۔ نہیں، ایسا ہے۔ جو تاریخ کا اور سماجیات کا علم ہے، اس میں آپ مغربی تحقیق کو دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے سب ہر چیز کو پوچھتے تھے، اتنی عقل نہیں تھی ان کو، پھر ہوتے ہوتے وہ ڈیولپ ہوا، وہ تھیوری اور بہتر بہتر بنتے بنتے پھر ایک دور آیا، لوگ بولنے لگے سب چھوڑو ایک، پھر اور ترقی ہوئی علم کی، پھر اب کون سا دور آیا؟ کوئی بھی نہیں، اب کوئی بھی نہیں، اب کیا ہے؟ صرف کاز اینڈ ایفیکٹ، کائنات اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ چل رہا، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کیونکہ اب پڑھے لکھے ہو گئے سب لوگ، زیادہ معلومات ہوگی لوگوں کے پاس۔ یہ مغرب کی سوچ ہے، یہ غلط ہے۔ شروعات انسان کی شرک سے نہیں ہوئی، انسانیت پہلے شرک نہیں کرتی تھی، انسانیت پہلے توحید والی تھی، بگاڑ بعد میں آیا۔ اسلام بتاتا ہے انسان پہلے بگڑا ہوا نہیں تھا، پہلے اچھا تھا پھر بگڑا ہوا۔ اللہ نے اس کو بگڑا ہوا پیدا نہیں کیا، اس کو اچھا پیدا کیا۔ کس نے بگاڑا اس کو؟ شیاطین نے بگاڑا اس کو، شیاطین نے بگاڑا اس کو۔ اور یہی بات حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے سارے بندوں کو، حنفاء میرے بندوں کو حنیف پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ حنیف، سب سے کٹ کے اللہ کا ہونے والا، باطل معبودوں سے اپنے چہرے کو پھیر کر، اپنے دل کو پھیر کے سچے معبود کا بندہ بننے والا، حنیف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اپنے سارے بندوں کو حنیف پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، لیکن پھر ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو انہوں نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، اچک کے دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور انہوں نے ان کو وہ چیزیں حرام قرار دینے پر مجبور کیا جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ فلاں بابا کے پاس گوشت نہیں کھانا، فلاں مہینہ آیا نکاح نہیں کرنا، فلاں یہ ہوا یہ نہیں کرنا، اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ شیاطین نے، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ شَيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور ان شیاطین نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ان کے لیے وہ حرام قرار دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ میرے ساتھ وہ ایسوں کو شریک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل و برہان سلطان نازل نہیں کیے، یعنی میری طرف سے کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اوروں کو معبود بنانے پر ان کو مجبور کر دیا، شرک میں ڈال دیا۔ تو اب یہاں پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ شروعات انسان کی شرک سے نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں شیاطین نے انسان کو شرک پر ڈالا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2865۔ تیسری بات یہ کہ توحید الوہیت دین کا سب سے بنیادی اور اولین رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور معروف حدیث ہے۔ ان 5 چیزوں میں نمبر 1 پر کیا رکھا گیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ توحید نماز سے بھی پہلے ہے، توحید نماز سے بھی پہلے ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان سب سے پہلے توحید ہے۔ تو سارے ارکان میں، اسلام کے ارکان میں سب سے اولین رکن اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے جس کا مطالبہ بندے سے ہے۔ نمبر 4، توحید بندوں پر اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اگر وہ حق اس کو نہیں دیے تو زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا اور اللہ کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ توحید اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اگر وہ اہتمام نہ کرے تو اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ کا حق ادا نہ کرنا، کسی کا حق ادا نہیں کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظلم۔ تو اللہ کا حق ادا نہ کرنا اللہ کے حق میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اللہ کے حق میں ظالم قرار پاتا ہے ایسا آدمی جو توحید کا اہتمام نہیں کرتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عفیر نامی ایک گدھے پر سوار تھا۔ اس زمانے میں سواری ہوتی تھی، گھوڑے، خچر، گدھے اور ساری چیزوں کی سواری اونٹ کی ہوتی تھی۔ فقال یا معاذ، آپ نے کہا اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، آپ نے کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ 2 سوال ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کس کا حق؟ اللہ کا حق بندوں پر، اور بندوں کا حق اللہ پر۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، صحابی نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا ان کا کہ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، یہاں یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ختم نہیں۔ اس کے بعد اور ایک جملہ آ رہا ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ ایسی عبادت جو شرک والی ہو، مقصد ہی پورا نہیں ہوا اس کا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا اس نے۔ اللہ کا حق وہی ادا کر رہا ہے جو اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں۔ شرک سے پاک عبادت کرنا اللہ کا حق ادا کرنا ہے، شرک والی عبادت کرنا اللہ کا حق ضائع کرنا ہے۔ تو کہا فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شيئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اسے عذاب نہ دے، یعنی وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، گیا بھی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس، صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اتنی بڑی خوشخبری میں لوگوں کو نہ سناؤں؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، آپ نے کہا ان کو یہ خوشخبری مت سناؤ ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، اسی پر ٹک جائیں گے، چلو لا الہ الا اللہ ہم لوگوں نے کہا، شرک ہم نہیں کرتے، بس جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ عبادت میں کوتاہی ہونے کا امکان ہے۔ مت بتاؤ ان کو مجاہدہ کرنے دو، جسے ایک روایت میں دعہم یعملون، انہیں چھوڑے رکھو، وہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ یہ علم
ان کے لیے ہو سکتا ہے اس دور میں جس میں مجاہدہ ضروری تھا، یہ علم ان کے لیے مجاہدے میں، قربانیوں میں، دین کی خاطر دوڑ دھوپ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ سست نہ پڑ جائیں۔ تو اس خوف سے آپ نے اس حدیث کو بیان کرنے سے منع کیا۔ تو کیا علم چھپانا ہوا؟ نہیں، چھپائے نا۔ علماء نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کو بتانے سے اس کے دین میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، کمی کوتاہی آ سکتی ہے، اس وقت اس کو وہ علم نہ دیا جائے تو بہتر۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ آدمی، استاذ، معلم، عالم کچھ لوگوں کو ایک بات بتائے، کچھ کو نہیں بتائے تو چلتا ہے اس کا، لیکن پھیٹے والا آدمی آگے کیا بولتا؟ اہل حدیث علماء چھپاتے، صحابہ کی جنگ کی معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ میں کر رہا ہوں علمی کتابی۔ اور بعض ہمارے نادان بچے اہل حدیث کے، وہ بھی تو دلیل سے بولتا نا، وہ بھی بخاری کی حدیث بیان کرتا، وہ بھی ایسا بتاتا، اس کو قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا ڈھنگ سے۔ آدمی بعض اوقات صرف دلیل دیتا ہے بول کے اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ دلیل دینے کے بعد اس کو سمجھاتا کتنا غلط ہے، اس سے استدلال کیا کر رہا ہے وہ۔ تو یہ کہ اہل حدیث علماء، میں ضمناً بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ضروری ہے، یہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک، وہ خود مانتا میں فتنہ ہوں، تو اس دور کے فتنوں میں سے ہے یہ کہ علماء بعض باتیں عام عوام کے سامنے نہیں بیان کرتے، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں، لیکن وہ ساری امت سے چھپاتے اس کو نہیں۔ مدرسے میں طلبہ کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو تاریخ بتائی جاتی ہے، صحابہ کے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ علوم انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد بنانے کے بعد ان کو یہ سکھایا جاتا ہے اور صحیح طور پر ان کو بتایا جاتا ہے، جبکہ وہ علمی اعتبار سے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کو نہ پیشاب پاخانے کے مسائل معلوم ہیں، نہ دین کے دوسرے معاملات معلوم ہیں۔ اذان دینے بولے تو کچھ کا کچھ دے دے گا، اذان فجر کی نماز بھی صحیح نہیں دے، اذان بھی نہیں دے سکتا صحیح۔ ایسے آدمی کو آپ صحابہ کی جنگیں، اختلافات وغیرہ کے معاملات اگر آپ بتاؤ گے تو قرآن کس کے ذریعے آیا؟ صحابہ۔ حدیث کس کے ذریعے آئی؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ اب اگر ان کا ہی اعتماد اس کے دل میں نہ رہے یا ان کے بارے میں شک شبے میں مبتلا ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن و سنت کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائے گا، یا تو شیعت کی طرف جائے گا یا تو الحاد کی طرف۔ تو اس وجہ سے عوام کو نہیں بتاتے، اس کو چھپانا نہیں بولتے، اس کو مصلحت کے طور پر بالغ ہونے سے پہلے نہیں بتانا۔ بھائی اپنے بچوں کو بالغ ہونے کے پہلے بتاتے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا بتاتے اس کو، بولے کیا ابا چھپا رہے میرے سے؟ ہاں بیٹے تو جب بڑا ہو جائے گا بتائیں گے تجھ کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موٹی مثال ہے، آپ اپنی اولاد کو باتیں نہیں بتاتے جو اب اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جب اس کی عمر ہو جائے گی بتائیں گے۔ تو بعض باتوں کا تعلق عمر سے ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا تعلق انسان کے علم کی گہرائی اور بنیاد سے ہوتا ہے۔ تو عوام میں بعض اوقات، اکثر اوقات یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور ان کے سامنے آپ بیان کریں، نتیجہ ہوگا کہ آدمی دین کے معاملے میں شک میں پڑ جائے گا۔ تو اہل حدیث علماء چھپاتے نہیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن عوام بیچاری اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو بنیاد اس کی صحیح ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اور اس کو ایسے مسائل میں ملجھایا جائے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اولویات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، پرائرٹیز بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مت بتاؤ ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصلحت یہ ہے ان کے لیے عمل کی کوتاہی اس سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر عمل کی کوتاہی سے بڑھ کے انسان کے ایمان میں خلل پیدا ہو سکتا ہے تو نہ بیان کرنا مصلحت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان صرف نصوص جانتا ہے اور اس کے اندر اس کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اہل حدیث علماء پہ تہمت لگا رہے، چھپاتے ہو۔ اور ہمارے بعض نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں، اپنے عالم نے کبھی نہیں بتایا اس بارے میں، نہیں بتایا اس لیے کہ تیرے کو اتنی عقل ہے نہیں ابھی،
تو اتنا سمجھدار نہیں بنا. تو اگر مدرسے میں ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوتا, یا اگر تو نے کچھ پڑھا ہوتا تو تجھ کو بتایا جاتا, لیکن تیری بنیاد ابھی تک پکی نہیں ہے. تو ایسا علم جو انسان کے دین و ایمان میں خلل پیدا کر سکتا ہے, اگر اس کو وقتی طور پر روک کے رکھا جائے, بعد میں بتایا جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی علماء سے بدگمان نہیں ہونا, کبھی علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کیا ایسا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہم کو, ہاں آیت الکرسی پڑھے تو شیطان رات بھر قریب نہیں آتا, شیطان بتایا. بولے ایسا؟ ہاں, یاد رکھو. بلکہ شیطان نے جو بولا اس کو ویریفائی کس سے کرائیں؟ ہاں, یہ نہیں کیے کہ دیکھو کچھ چھپا رہے اپنے سے, ہاں تو فون کر کے بولیں اس کو کل سے ملنا, مجھ کو تھوڑا سا جو سیکرٹ نالج تمہارے پاس ہے وہ مجھ کو دیا کرو. کیے؟ یاد رکھیے اس کو. ہمارے نوجوان بعض اوقات, سارے نہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں تھوڑے سے نوٹی بوائے, کہ اپنی علماء چھپاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں اس کی کلپ دیکھتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں, اور آدمی وہاں چلا جاتا ہے, اور پھر ایمان کی خرابی ہو جاتی ہے, رافضیت کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ حدیث اس کے ضمن میں بہت اہم بات میں مناسب سمجھا کے بتاؤں آپ لوگوں کو, اور اس کو یاد رکھیے. نمبر 5, اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دی جائے گی. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, اب کفار و مشرکین کو سکھانے کا چھوڑ کے مسلمانوں کو آج بھی توحید توحید, کب تک توحید؟ امت کے اتنے سارے مسائل ہیں, کوئی بھوکا مر رہا, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, بیمار لوگ ہیں, بلکہ دنیا میں اتنے مسائل چل رہے ہیں, پولیٹیکل مسائل چل رہے, وہ سب چھوڑ کے آپ لوگ کیا ہے, صبح شام کیا کرتے رہتے ہیں؟ توحید. مسلمانوں کو توحید سکھانے کا نہیں. آیت الکرسی کون سی, مکی کی مدنی ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے. بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ ہاں سوچ رہے کہاں نازل, مدینہ میں. سورۃ البقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں. تو 13 سال مکہ میں توحید نہیں سکھائے کیا؟ پھر واپس اللہ لا الہ الا ہو. سوچیے, توحید مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی توحید. بلکہ آپ دیکھیے اہل کتاب کے پاس توحید تھی, لیکن بگڑی ہوئی شکل میں تھی, اس میں خلل آ گیا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم جس کو کتاب دی گئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, یہود و نصارہ, ان کے پاس جب بھیجا صحابی کو, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو بھی توحید کے لیے سب سے پہلے دعوت دینے کے لیے کہا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر مشترک ہے. تم بھی مانتے, ہم بھی مانتے اس کو. کیا ہے وہ بات؟ اللہ نعبد الا اللہ. وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو اے نبی آپ کہیے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں, تم مانو یا نہ مانو اس بات کو, ہم اس کو مانتے ہیں. کسی کے نہیں ماننے سے تم شک میں مت پڑو, تم کمزور مت ہو جاؤ. اگر وہ نہیں مانتے بولنے کے باوجود, دعوت دینے کے باوجود, تم کہو تم مانو نہ مانو, ہم تو مانتے اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی نہ رب ہے نہ معبود, نہ کسی کو رب بنا سکتے, نہ کسی کو معبود بنا سکتے, نہ شرک کر سکتے ہیں. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے. ان کو بھی دعوت دو, آؤ اس کلمے کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے ترتیب کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہم لوگ دیکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, الی نحو اہل الیمن, اہل یمن کے پاس.
یمن میں زیادہ تر عیسائی بستے تھے اس وقت میں. قال له انك تقدم على قوم من اہل الكتاب. حضرت معاذ کس کو بھیجا تھا؟ معاذ ابن جبل سے. کہا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے کتاب دی تھی. انك تقدم على قوم من اہل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا اللہ تعالی. سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے، دعوت دو گے، وہ یہ بات ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں. یوحدو، وحد یوحدو توحید. آپ جا کے دیکھیے گاؤں کے شہروں میں، آپ دیکھیے آپ کو دکھائی دے گا. تو اس سے بچانا بڑا کام ہے. عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ حکومتوں کو بدلنے کی، میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پورا کریئر ختم ہو جا رہا مسلمان نوجوانوں کا. جیلوں میں جا کے بیٹھ جا رہے، کھڑے ہو جاتے، اپنے کو کچھ کرنا چاہیے. بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ بچے رہتے جو بہت تکلیف دیتے ہیں، اور یہ ہر جماعت میں رہتے، اسے سنتے نہیں. اب ان سے کہا جائے ٹھیک ہے، کہا جا رہے آپ پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط کام ہے، اس کو روکنا چاہیے. ہاں روکنا چاہیے. نہیں روکتے، دیکھو علماء ایسا نہیں کرتے، ویسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ میں دعوت نہیں دے رہا ہوں، ہم اس کو بھی غلط بول رہے ہیں، اس کو بھی. یہ اس طرح کے پروٹیسٹ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. درگاہ کے باہر جا کے کبھی پروٹیسٹ کیے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. کرے کرو بھی مت. پھر تو بولیں گے درس میں ہم کو سکھایا، ہم جا کے کر رہے، ہم وہاں نہیں جاتے، یہاں جاتے، نہ ادھر نہ ادھر. دعوت ہے اس کے لیے، دعوت ہے اس کے لیے، اصلاح ہے، علم کو عام کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیے وہی لوگ جو حکومت الہیہ کا قیام، ان الحکم الا للہ، توحید حاکمیت سب بیان کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی قبروں پہ جا کے لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ مطلب لائٹ ہے کیا؟ اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے کسی اور کو، روکتے وہ لوگ نہیں. وہاں کسی کو روکنے کی ہمت ہے؟ ارے بولے فتنہ ہو جائے گا، بہت ماریں گے. ہاں ڈرتے وہاں سے. تو یہ جو چیز ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، یہ چیز مسلمانوں میں چل رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ ہم پیار سے، محبت سے، علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے. ہم نہ یہاں پروٹیسٹ کرتے، نہ وہاں، یہاں لڑتے نہ وہاں لڑتے. ہم علم عام کیجیے. آج یہ بڑا مسئلہ خود مسلمانوں میں ہے، لوگوں کو اس سے روکنے کی ضرورت ہے. لیکن کیسے؟ علم کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، شفقت کے ساتھ میں، اور اپنا بنا کے اس کو سمجھانے کی ضرورت. کتنا بھی کرے تو مسلمان ہے، وہ کلمہ تو پڑھتا نہ ہو، لیکن نہیں سمجھ رہا وہ کیا پڑھتا، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ میں اتنا علم آپ کے پاس ہے، ساری انسانیت میں اللہ کا پیغام عام کر سکتا ہے آدمی، لیکن حالات و ظروف کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ یہ کہنا کہ یہ سب توحید وحید چھوڑو، ہم بڑے کام کی طرف چلیں گے، یہ جہالت ہے. مزید یہ کہ اس کے لیے آدمی علماء کو بھی متہم کرنا شروع کر دے. علماء خائن ہیں، علماء ذمہ داری نہیں نبھا رہے، علماء کو نہیں سمجھ رہا دنیا میں کیا چل رہا، اور علماء اپنا کام نہیں کر رہے، یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں. ہاں الگ الگ ان کے الفاظ ہیں، بکے ہوئے ہیں حکومتوں کے. سب فضول باتیں ہیں. دو ڈنڈے جب پڑتے نا، ہاں جب پجامہ گیلا ہوتا برابر پھر سب سدھرتا، سب سمجھ میں آتا. نہیں صاحب میں نہیں تھا، تو تھا، سی سی ٹی وی میں دکھ رہا تھا. آتے ہی جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم میں نہیں تھا. اچھا، تو انسان کو چاہیے، بہت سارے لوگ بہادری کی باتیں کرتے ہیں، بہادر رہتے نہیں. تو ڈنڈے میں نام بھی بھول جاتا اپنا. پورا نام بول، یاد نہیں آ رہا میرے کو، پورا نام یاد کہاں صاحب، نہیں آ رہا جلدی یاد. تو ایسا نہ کریں، دین کی خدمت کریں. جو کام ہے کرنے کے بہت سارے ہیں. کتنے مسائل مسلمانوں کے، جہالت مسلمانوں میں ہے، توحید کا خلل ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. ہمارے نکاح کتنے غلط ہو رہے، بچیاں بھاگ کے جا رہی، لڑکے اپنے ڈرگ ایڈکشن میں جا رہے. کتنے بوڑھے پڑے ہوئے دواخانوں میں، کتنے لوگ پڑے ہوئے، ان کو بل دینے کو پیسے نہیں ہیں. کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، بیوائیں ہیں، جا رہی دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے کے لیے جا رہی. یہ سارے مسائل نہیں ہیں، اس کو کون حل کرے گا؟
جا رہے آپ ادھر حکومت قائم کرنے کی، وہاں بھی جا کے پولیس پکڑ کے بٹھا رہی تو اور زیادہ مسئلے پیدا ہو رہے. اتنا بڑا ڈگری ماں باپ پیسے خرچہ کرے اس کے اوپر گیا ہو، کتنے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. اور توحید کا اہتمام، یہ ضمناً چیزیں کچھ ہیں ان کو جاننا ضروری جو اسی سے متعلق ہیں، جو توحید کے استخفاف پر مبنی ہے. جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں توحید کے بارے میں لاپرواہی اور ناقدری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اس سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور بڑی مصیبت لا رہے ہیں. ہم کو خیر کا کام بڑھانا ہے، کام بڑھانا نہیں ہے. ہماری پبلک بعض اوقات کیا کرتی، کام بڑھا دیتی ہے، پھر مسلمانوں کو اس کو سمیٹنے میں پھر 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں. علماء کو اس میں لگ کے سارے اچھے کام چھوڑ کے کاموں کو نپٹانے میں وقت ضائع ہوتا ہے. نہ کریں ایسا. جو کام واقعی خیر کا ہے اس کو کریں. مزید باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور مزید علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں.